کہ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ رب العزت نے انہیں حکمت و دانائی عطا فرمائی، اور قول الحکیم لا یخلو عن الحکم، حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، ہم سب بھی اولاد والے ہیں، آج ایک بیٹے کا وصال ہوا ہے، اور انہیں بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں جن کا تفصیل کے ساتھ ذکر سورہ لقمان کی آیہ نمبر 14 سے شروع ہوتا ہے اور آگے تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ میں نے چند کلمات جو تلاوت کیے ہیں، ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو سب سے پہلے آغاز کیسے کرتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یا بنیہ، کتنی محبت بھرا لفظ ہے کہ اے میرے بیٹے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا کہ میں اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، اور 3 دن تک یہ خواب دیکھا، پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہیں تو الفاظ یہ ہوتے ہیں، فرمایا یا بنیہ انی اری فی المنام۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے ابا جان سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں تو وہ بھی فرماتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنی یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ یہ بڑا محبت بڑا لفظ ہے کہ باپ جب اپنے بیٹے کو پاس بلائے اور کہے اے میرے بیٹے، جب اتنے پیار سے باپ اپنے بیٹے کو پاس بلا کر کوئی بات کہے اور آواز ان الفاظ سے کرے تو پھر بیٹا بھی باپ پر جان نچھاور کر دیتا، بیٹا بھی باپ کی بات مانتا ہے، پھر بیٹا بھی باپ کا نافرمان نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ اور میں نے جو الفاظ تلاوت کیے سورہ لقمان کے، حضرت لقمان علیہ السلام وہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیا کر، نماز کا قائم کرنے والا ہو جا، پھر وأمر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینے والا ہو جا، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے بے حیائی سے روکنے والا بن جا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اپنی مصیبتوں پر صبر کرنے والا بن جا۔ تکلیف آئے، دکھ آئے، درد آئے، رنج و غم آئے، اس پر صبر کرنے والا بن جا۔ اس آیت مبارکہ کے مکمل ہونے کے بعد آگے اختصار کے ساتھ چند کلمات میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرا کر۔ یہاں پر اللہ کی مخلوق کا، اللہ کے بندوں کا للناس کا ذکر کیا۔ جب للناس کہا گیا تو اس میں سارے کے سارے انسان آ جاتے تھے، کسی خاص طبقے کو خاص نہیں رب کائنات نے کیا۔ اور حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے لخت جگر، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں سے، انسانوں سے اپنا رخ نہ پھیرا کر، سبحان اللہ، ان سے محبت کیا کر۔ اور پھر وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلا کر، زمین پر اکڑ کر بولیے نہ چلا کر۔ جب باپ اس انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کرے تو گھر کے اندر بے چینی ختم ہو جاتی ہے، گھر کے اندر سکون آتا ہے۔ جب گھر کے اندر سکون آئے تو گھر اور ایک فرد بیسک یونٹ ہے سوسائٹی کا، معاشرے کا
بنیادی رکن ہے ایک فرد، اس کے بعد افراد ملتے ہیں تو گھر بنتا ہے۔ جب فرد کی اصلاح ہو گئی، جب بیٹے کی اصلاح ہو گئی، اولاد کی اصلاح ہو گئی، تو پھر گھر کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب گھر کی اصلاح ہو جائے تو محلے کی اصلاح ہوتی ہے، محلے کی اصلاح ہو جائے تو گاؤں کی اصلاح ہوتی ہے، گاؤں کی اصلاح ہو جائے تو پھر سوسائٹی کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے آقا نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کیا فرمایا؟ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لیتا ہوں۔ میرے آقا بسا اوقات ہم گھروں کے اندر اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ گالی گلوچ کر جاتے ہیں، برا بھلا کہہ جاتے ہیں، اپنی اولاد کو برے القابات سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، برے نام رکھتے ہیں اور انہیں گالی گلوچ پر اتراتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو۔ کیا کرو؟ اپنی اولادوں کو عزت دو۔ اگر تم عزت نہیں کرو گے تو باہر والے تو عزت نہیں کریں گے، گھر سے عزت نہیں ہوگی تو لوگ تو عزت نہیں کریں گے۔ گھر میں اپنے بیٹے کا بیٹی کا برا نام لوگے تو باہر بھی لوگ لیں گے۔ تو اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، اپنے بچوں کے اچھے ناموں سے انہیں یاد کیا کرو۔ اور پھر آقا نے فرمایا وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کے اخلاق بہتر کرو، ادب بہتر کرو، آداب سکھاؤ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھاؤ، چلنا پھرنا سکھاؤ، ادب آداب سکھاؤ، چھوٹے بڑے کی تمیز سکھاؤ، بڑا آ جائے تو کیسے پکارنا ہے، چھوٹا ملے تو اسے کیسے پکارنا ہے۔ اس انداز میں جب آپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہوں گے تو اسی حدیث پاک کے الفاظ لے کر ایک اور روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو عزت دو، انہیں ان کے اخلاق بہتر کرو، انہیں ادب سکھاؤ، لِيَغْفِرَ لَكُمْ، تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے، تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کاموں کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع، اور تیسرا ولد صالح، ولد صالح یدعو لہ، جب بیٹا اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دست دعا بلند کرتا ہے تو قبر کے اندر بھی ان کا اجر ملتا ہے۔ لیکن کس بیٹے کا؟ ولد صالح، جو بیٹا صالح ہو۔ ولد طبیب نہیں کہا کہ ڈاکٹر بیٹا، ولد مہندس نہیں کہا کہ انجینئر بیٹا، ولد قاضی جج بیٹے کا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جج ہوتا ہے تو بنا ہو، رکاوٹ نہیں، ڈاکٹر ہے تو ہو، انجینئر ہے تو ہو، استاد ہے تو ہو، لیکن وہ ساتھ ساتھ ولد صالح بھی ہو۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو صالح بنانے کے لیے یہ ساری نصیحتیں کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں۔ دعا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ سب اپنی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔